بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا علی علیہ السلام عدد. آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل. ناظرین اکرام، آج ایک اہم موضوع لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. ہمارے یہاں معاشرے میں مسلمانوں کی اکثریت ہونے کے باوجود ایک کثیر تعداد اسلامی تاریخ اور اسلامی اقدار سے ناواقف ہے. ہمارے ہاں اسلام سے محبت کا دعویٰ تو ضرور کیا جاتا ہے، لیکن اسلام کا تقاضا اور روح اسلام سے واقفیت نہیں ہوتی. ہمارے یہاں ایک سچا مسلمان ہونے کے لیے صرف 5 وقت کا نمازی اور سال میں 1 مہینے کے روزے، اسی کو پہچان سمجھا جاتا ہے، جبکہ ان تمام عبادات کا تعلق کہیں نہ کہیں ہمارے اندر چھپے ہوئے اس جنت کے لالچ کے ساتھ ہے جس کی طلب میں یہ ساری عبادات کی جا رہی ہیں. جبکہ قرآن ہمیں عبادات کے ساتھ اطاعت رسول اور اتباع رسول کا حکم دیتا ہے. ہمارے ہاں اسلامی تاریخ سے واقفیت بچپن میں سنائے ہوئے والدین کی وہ اسلامی واقعات یا مسجد کے نماز کے خطبہ میں مولانا سے سنے ہوئے چند اسلامی واقعات تک محدود ہوتی ہے. میں نے اکثر دنیاوی علوم کے ماہر ترین افراد کو مذہبی اور تاریخی بحثوں سے یہ کہہ کے جان چھڑواتے ہوئے دیکھا ہے کہ دیکھیں، مسلمان ہونے کے لیے بس اچھا عمل ہونا ضروری ہے، اسلامی تاریخ سے واقفیت اتنی ضروری نہیں ہے. جب تک ہم ان تمام اسلامی حقائق کا سامنا نہیں کریں گے، تب تک عبادت ایسے ہی ہے جیسے ایک بدن ہو اور اس میں روح نہ ہو. ان تمام اسلامی حقائق سے آشنا ہونے کے لیے تاریخ کے صفحات میں ان منصفانہ تجزیوں کی ضرورت ہے. امت کے نظریاتی اختلافات کا آج تک ایک عام مسلمان کا ان معاملات سے خود کو دور رکھنا وجہ بنی ہے، جبکہ ان تمام مذہبی معاملات کو مذہب سے سوجھ بوجھ رکھنے والے ملاؤں کی طرف کر دینا اور پھر انہی کی بات کو حرف آخر تصور کر لینا، یہی وجہ ہے کہ آج تک ہم امت کے درمیان جتنے بھی نظریاتی اختلافات تھے اس کا آج تک کوئی بھی ایک مسئلے پہ حل نہیں نکل سکا. جتنے بھی اختلافی مسائل تھے ان تمام مسائل کو اگر حل کرنے کے لیے دیانتداری کے ساتھ اور نیک نیتی کے ساتھ معاملات کی خوش اسلوبی سے حل کرنے کے لیے حقائق کو تسلیم کر لیا جاتا تو آج یہ امت فرقوں میں تقسیم اور پھر فرقوں کے بعد مختلف عقائد اور مختلف نظریات میں تقسیم نہ ہوتی. ہمارے ہاں بہت سے ایسے موضوعات ہیں جن کو تاریخ کا حصہ تو ضرور سمجھا جاتا ہے لیکن ان پہ بحث نہیں ہوتی. ہم آغاز کر رہے ہیں ایسے تمام اختلافات کو ایک ہلکے پھلکے انداز میں آسان طریقے سے آپ کے سامنے بیان کیا جا سکے. اس پہ کتاب یا حوالہ یا روایات کی اسناد کا صحیح ہونا، ان تمام چیزوں پہ بحث سے ہٹ کے ہم عقلی دلائل، منطقی دلائل آپ تک پہنچائیں تاکہ کوشش کریں کہ ان تمام اختلافات کو بطریق آسن ہم کسی نہ کسی منطقی انجام تک لے کے جائیں. ناظرین گرامی قدر، ایسے بہت سے موضوعات ہیں جن پہ امت مسلمہ باہمی طور پہ اختلاف کا شکار ہے. ایسا ہی ایک موضوع ان ایام میں ہم آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں. اس موضوع کی نسبت ہے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کے ساتھ، جنہیں رسالت مآب کی دختر، جوانان جنت کے سردار کی ماں اور امیر المومنین کی زوجہ ہونے کا شرف حاصل ہے. مذہب اسلام کے جتنے بھی فرقے ہیں ان فرقوں میں سے کوئی ایک فرقہ بھی ایسا نہیں ہے جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو مانے بغیر اپنے دین کو مکمل سمجھے. جناب سیدہ کے ساتھ ہی منسوب ایک ایسا واقعہ تاریخ کا حصہ بنا
جس میں جناب سیدہ کا ایک جاگیر کا مطالبہ اور اس دور کے مسلمانوں کے خلیفہ کا اس مطالبے کا انکار۔ اس پہ سینکڑوں کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اس پہ ہزاروں مناظرے کیے جا چکے ہیں، اس پہ بہت لمبی لمبی بحثیں ہو چکی ہیں، دونوں طرف سے کتابیں بھی پیش کی جاتی ہیں، دونوں طرف سے روایات بھی پیش کی جاتی ہیں، لیکن ایک کتاب کی روایت کو دوسرا تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور پھر بہت سے ایسے اختلافات یوں ہی سرد مہری کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جہاں ہم دوسرے کی بات کو تسلیم کرنا بھی اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ ہم آپ کے سامنے اس موضوع کو لے کے آگے بڑھیں گے۔ اس موضوع پہ ہم کتابیں نہیں پیش کریں گے، ہم آپ کے سامنے حوالہ جات نہیں رکھیں گے، کیونکہ اگر کتاب رکھیں گے تو کتابیں بہت پہلے پیش کی جا چکی ہیں، روایات کی اسناد پہ بحث ہو چکی ہے، راویوں پہ بحث ہو چکی ہے۔ لیکن آج ہم چلتے ہیں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس اختلاف کو بجائے ہوا دینے کے، اس اختلاف کے حل کے لیے ہر ذی شعور مسلمان سے میری گزارش ہے کہ وہ اس ویڈیو کو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے دیکھے گا، اور بروز قیامت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا اگر وہ طلبگار ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ان تمام سوالات کا عاشق رسول اور محبت رسول کا دعویٰ کرنے کی بنیاد پہ ان تمام سوالات کے جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے سامعین گرامی قدر، ناظرین محترم، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ واقعہ جناب سیدہ کا دربار میں جانا اور انہوں نے کسی جاگیر، کسی زمین، کسی پراپرٹی کا مطالبہ کیا، کیا یہ واقعہ ہے بھی یا نہیں ہے؟ کیونکہ بہت سے تاریخ میں ایسے واقعات ہیں جن سے یہ کہہ کے انکار کر دیا جاتا ہے کہ ایسا واقعہ تو نہیں ہوا، ایک فرقے کے ہاں اسے مانا جاتا ہے اور دوسرے فرقے کے ہاں اسے تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن بہت سے ایسے روشن واقعات ہیں جس سے کسی صورت میں انکار ممکن نہیں ہے، جیسا کہ واقعہ کربلا، اس پہ آج تک انکار سامنے نہیں آیا کہ ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ہمیں اس پہ جانا ہے کہ کیا کسی عقیدے پہ، کیا کسی نظریہ میں، کیا کسی کتاب میں ایسا لکھا گیا ہے کہ ایسا واقعہ سرے سے ہوا ہی نہیں، یہ من گھڑت ہے، یہ بعد میں بنایا گیا ہے؟ جب ہم نے طرفین کی کتابوں کو دیکھا، دونوں طرح کے نظریات کو دیکھا، تو ایسا کہیں سے بھی نہیں ملا۔ یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے۔ اس کے بعد اس واقعہ کے مندرجات پہ بحث ہوتی ہے کہ یہ مطالبہ اس وقت پہ جو کیا تھا، اس مطالبے کی تردید میں دلائل کیا دیے گئے تھے، کچھ اس دلیل کے ماننے کے لیے حامی ہیں اور کچھ اس مطالبے میں حمایت کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ یہ واقعہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ جناب سیدہ خلیفہ وقت کے دربار میں گئی تھی یا نہیں گئی تھی؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال، ہر ذی شعور مسلمان جو کلمہ گو ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے، اس سے میری گزارش ہے، میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر وہ دربار خلافت میں گئی تھی تو ان کے مطالبے کو حاکم وقت خلیفۃ المسلمین نے تسلیم کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ یہ میرا دوسرا سوال۔ تیسرا سوال ہے کہ اگر سیدہ کے مطالبے کو تسلیم نہیں کیا گیا تو کیا جو حاکم وقت نے، خلیفہ نے فیصلہ کیا تھا، اس فیصلے کو بنت رسول نے تسلیم کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ یہ تین سوال ہیں، اور اگر ان تین سوالوں کا ہر مسلمان صرف ان تین سوالات کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرے، چاہے وہ اپنے مسلک کی کتابیں کھولے، تو میرا خیال ہے کہ ہم پہلے اس اختلاف کو بغیر گالی دیے، بغیر گولی چلائے، بغیر گردن کاٹے، بغیر ایک دوسرے کو کافر کہے، ہم اس کے نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس کا جو پہلا سوال کیا کہ یہ واقعہ من گھڑت ہے، تو ایسا کہیں بھی اس کا انکار نہیں ہوا۔ اس کے بعد میں جتنے بھی آپ یوٹیوب پہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ مختلف عقائد رکھنے والے لوگوں کے لیکچر سنیں گے، اس میں کسی نے اسے مینیجریل ایشو کہا، کسی نے کہا کہ یہ اچھے طریقے سے مطالبہ جو ہے وہ سنا گیا تھا، لیکن اس کی دلیل ایسی دی گئی تھی جس دلیل کی رد ممکن نہیں تھی۔ یہ تمام مندرجات ہیں جن میں ہم بعد میں بحث کریں گے۔ پہلے تو ہم اس وقوعے کی
اس تنازع کی، اس جھگڑے کی جو بنیادی سوالات ہیں ہم ان پہ گئے ہیں کہ کیا یہ واقعہ فیک ہے یا ریئل ہے، کیا جناب سیدہ نے جو مطالبہ کیا تھا اسے تسلیم کیا گیا تھا یا نہیں کیا گیا تھا، اور جب اس دور میں عدالت سے جو بھی فیصلہ آیا تھا کیا اس فیصلے کو بنت رسول، رسول کی بیٹی جناب سیدہ نے تسلیم کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ یہ 3 سوالات ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا جناب سیدہ کا جو مطالبہ تھا وہ مطالبہ تسلیم کیا گیا؟ تو ہمیں اس کا جواب یہ ملا کہ جناب سیدہ کے مطالبے کو تسلیم نہیں کیا گیا، اور انہیں مطالبے کے بعد ایک حدیث پڑھ کے سنائی گئی کہ رسول جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ امت کا صدقہ ہوتا ہے، امت کے لیے ہوتا ہے، اور رسالت مآب کی اس حدیث کو بطور دلیل پیش کیا گیا۔ اب یہاں میرا مسلمانوں سے بلا تفریق مذہب و ملت یہ سوال ہے کہ اگر وہ جاگیر جناب سیدہ کی نہیں تھی اور بنت رسول نے ایسا مطالبہ کیا ہے، تو پھر آپ کو یہ لکھنا اور یہ ماننا پڑے گا، اور اگر آپ بول نہیں سکتے تو کہیں نہ کہیں آپ کے شعور نے اس بات کو رکھ لیا ہے کہ آپ نے پھر یہ بات تسلیم کی ہے کہ معاذ اللہ جناب سیدہ کا مطالبہ حق پر مبنی نہیں تھا، وہ اس چیز کا مطالبہ کر رہی تھی جن پہ وہ اپنا حق نہیں رکھتی تھی۔ اگر ہم معاذ اللہ پہچانتے نہ پہچانتے ہوئے، سمجھتے نہ سمجھتے ہوئے کہیں ذہن کے گوشے میں ایسی چیز کو رکھ لیں گے تو پھر ہمیں قرآن کی 2 آیتوں کا انکار کرنا پڑے گا۔ پہلی آیت تطہیر کا انکار اور دوسری آیت مباہلہ کا انکار، کیونکہ آیت تطہیر میں خدا نے ان کی طہارت کا اعلان کر دیا ہے، اور آیت مباہلہ میں خدا نے ان کی صداقت کا اعلان کر دیا ہے۔ آیت تطہیر میں اہل بیت کی طہارت کا خدا نے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کہہ کے اعلان کر دیا ہے کہ ہر قسم کے رجس کو ان سے دور کر دیا گیا ہے، اور آیت مباہلہ میں جھوٹوں کے مقابلے پہ ان کی نمائندگی کروا کے ان کی صداقت پہ قرآن کی آیت کی نص ثابت کر دی ہے۔ تو اگر ہم یہ کہیں گے کہ معاذ اللہ جناب سیدہ کا مطالبہ جو تھا وہ حق پر نہیں تھا، تو پھر جناب سیدہ سے نہیں، پھر قرآن سے برطرف ہونا پڑے گا، قرآن سے اعلان لا تعلقی کرنا پڑے گا، قرآن کی 2 آیتوں کی صداقت پہ انگلی اٹھانی پڑے گی، اور اگر قرآن کے ایک زیر اور زبر پر بھی شک کر لیا جائے تو وہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اگر جناب سیدہ کا مطالبہ صحیح نہیں تھا، یا وہ اس مطالبے کے متعلقہ حدیث کو نہیں جانتی تھی، تو وہ بحیثیت بنت رسول یہ مطالبہ کر رہی تھی۔ وہ یہ مطالبہ کر رہی تھیں کہ یہ میرے بابا رسالت مآب نے مجھے بیٹی ہونے کی حیثیت سے لکھ کے دیا ہے، یعنی کہ وہ اس معاملے کی صداقت کو رسول کی طرف بھی پلٹا رہی تھی کہ یہ صرف میرا ذاتی مطالبہ نہیں ہے، جبکہ میرے پاس تحریر موجود ہے کہ یہ مجھے میرے بابا رسول لکھ کے دے گئے تھے۔ اب یہاں پر ایک نقصان اور ہو جائے گا کہ اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ مطالبہ حق پر تھا، لیکن وہ جب مطالبہ کر رہی تھیں تو وہ معاذ اللہ معاملے کی حساسیت سے واقف نہیں تھیں، تو عدم واقفیت کی بنیاد پہ انہوں نے یہ مطالبہ کر دیا، تو حضور پھر یہ پلٹ جائے گا رسول کی طرف، کیونکہ رسالت مآب اگر اپنی زندگی میں لکھ کے دے گئے تھے تو معاذ اللہ اگر ہم نبی کو اس معاملے میں ناواقف سمجھیں گے تو پھر پورے کے پورے مذہب اسلام کی چھت گر جائے گی، جبکہ میرا رسول وہ ہے جو حکم الہی کے بغیر نطق نہیں کرتا، جو خدا کی مرضی کے بغیر بولتا نہیں ہے۔ تو اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسی وصیت لکھ کے دے دی تھی، ایک ایسی تحریر لکھ کے دے دی تھی جس کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں تھی، تو پھر صرف لسان رسالت پہ نہیں، پھر
توحید پہ حرف آ جائے گا۔ اس موضوع کو ہم اپنی آنے والی اقساط میں آگے لے کے بڑھیں گے۔ اس کے تمام مندرجات پہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے بغیر لڑائی جھگڑے کے کوشش کریں گے کہ اختلافی مسائل کو ہلکے انداز میں آپ کے سامنے رکھا جا سکے۔ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اگر مناسب سمجھیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کے سامنے اسی طریقے سے پیش کی جا سکے۔ میرا مولا آپ کو خداوند متعال حق بولنے، حق سننے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے وطن عزیز پاکستان کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم یا علی مدد۔